علی وقار، دنیا کہتی ہے ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر میرا ماننا ہے کہ انسان کی ہر کامیابی کے پیچھے اس کے ابا کی مرضی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ کامیابی شادی کرنے کی ہو یا وزیر اعظم بننے کی۔ اس لیے ہمیں وبا سے نہیں صاحب ابا سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ابا کے حکم نافرمانی کی تو وہ غصے میں آ کر ہمیں گھر سے نکال دیں گے اور ہم جی ٹی روڈ پر یہی صدائیں لگاتے پھریں گے، مجھے کیوں نکالا۔ صدر علی وقار، اب میرے ابا جی کو ہی دیکھ لیجئے، وہ میری جرمنی جاپان کی سرحدیں منانے والی حرکتوں سے اس قدر خائف ہیں کہ انہوں نے اپنا اطلاعات و نشریات کا بندہ میرے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وبا کے بجائے ابا نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، اس لیے اب میرا تو یہی کہنا ہے سکون صرف قبر میں ہے۔ حالانکہ صدر علی وقار، میں نے ابا جی کو گھر کا چوکیدار لگایا تھا، لیکن اس وبا کے دور میں بھی ابا حضور کی پوری کوشش ہے کہ گھر کے چاروں کمروں کا اختیار ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کی معاشی و تعمیراتی ترقی ان کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے مجھے وبا سے نہیں صاحب ابا سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار، تصور کریں اگر یہ وبا 10 سال پہلے آتی تو لاک ڈاؤن کرانے کے لیے رینجرز و پولیس والوں کو ہلکان نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ ابا کی ایک کال آتی باہر سے ہڑتال کی اور 20 منٹ میں پورا کراچی گھر کے اندر ہوتا، کیونکہ کراچی والوں کو وبا سے نہیں صاحب ابا سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ کراچی والے جانتے ہیں ابا کے پاس بوریوں کا ذخیرہ ہے۔ آپ غلط سمجھے، آٹے کی بوریوں کا ذخیرہ ہے، کیونکہ راشن بھی تو گھر گھر پہنچانا ہے بما فطرے کی پرچی۔ ویسے صدر علی وقار، پاکستانی ابا اتنے رحم دل ہوتے ہیں، اگر انہیں عوام کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھوانے کے لیے صدر بننا ہو تو اپنی بیوی کی قربانی دینے سے بھی نہیں کتراتے۔ صدر علی وقار، لاک ڈاؤن کی پرسکون فضا ہونے کے باعث میں رات کو پرسکون ہو کر سونا چاہتا ہوں، لیکن میرے رات بھر خوابوں میں ابا سے ڈرتا رہتا ہوں، کیونکہ میرے ابا سحری میں مجھے ایسے جگاتے ہیں جیسے قبیلے پر صلیبی اور منگولوں نے حملہ کر دیا ہو، اور مجھے وبا سے نہیں ڈر لگتا صاحب، اس لیے میں اکثر اوقات گھر سے باہر چلا جاتا ہوں، لیکن میرے ابا مجھے شریف ترین اولاد سمجھتے ہوئے میرے پیچھے منگولوں کی طرح اپنے جاسوس چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں گلی کے نکڑ پر بھی بیٹھا ہوں تو ابا کے جاسوس شبیر بھائی کی نظریں FATF کی طرح مجھ پر ہی رہتی ہیں۔ آس پاس والے چاہے نشہ کر لیں، شراب پی لیں، میں چھاجیا کے 2 دانے بھی کھا لوں تو شبیر بھائی FATF والے ساری برق مجھ پر ہی گراتے ہیں اور مجھے ابا کی گرے لسٹ میں شامل کروا دیتے ہیں۔ اس لیے مجھے وبا سے نہیں ڈر لگتا صاحب، ابا سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ابا کو غصہ آتا ہے تو میری شامت آتی ہے، ابا کو زیادہ غصہ آتا ہے تو میری زیادہ شامت آتی ہے۔ اور صدر علی وقار، مجھے ابا سے ڈر لگتا ہے کیونکہ میرے ابا جو ہیں وہ ہارمونیم بجاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے وہ ہارمونیم میں ہی ہوں، اور مجھے وبا سے تو بالکل ڈر نہیں لگتا، کیونکہ وبا کے پاس تو بلیک ویگو ہی نہیں۔ شکریہ۔ شکریہ جی، ابا انہیں صبح شام بجاتے ہیں۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔